نادرہ بیگم اپنی ذہانت اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری مغلیہ سلطنت میں مشہور تھی۔ نادرہ بیگم کی اس بارادری کے بارے میں تاریخی کتب میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہاں شہزادہ دارا شکوہ کی بہن اور شاہجہاں کی بیٹی نادرہ بیگم دفن ہے یا پھر دارا شکوہ کی اپنی بیوی نادرہ بیگم۔ ماہرین کی تحقیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاہجہاں کی 14 اولادوں میں سے 6 شہزادیاں تھیں، جن میں سے کسی کا نام بھی نادرہ بیگم نہیں تھا۔ اس کے سن تعمیر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ دارا شکوہ کی زوجہ نادرہ بیگم کا ہی مقبرہ ہے۔ نادرہ بیگم کا انتقال دارا شکوہ کی موت سے چند ماہ قبل ہوا تھا۔ یہ مقبرہ 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نادرہ بیگم نے تالاب کے اندر یہ بارادری اپنے لیے بنوائی تھی اور یہ ایک خوبصورت اور وسیع و عریض باغ کا حصہ تھی، مگر نادرہ بیگم کی وفات کے بعد اس کو حضرت میاں میر کے مزار کے پہلو میں اس بارادری میں دفن کر دیا گیا، جو کہ اس کی خواہش بھی تھی۔ یہ بارادری حضرت میاں میر کے مزار کے شمال میں واقع ہے۔ اس عمارت کو جو چیز دوسرے مغل عمارتوں سے ممتاز اور منفرد کرتی ہے وہ یہ کہ یہ بارادری تالاب کے عین وسط میں بنائی گئی تھی اور وہاں اب بھی موجود ہے۔ اس جیسی مثال ہرن مینار کے علاوہ کسی اور مغلیہ عمارت میں نہیں ملتی۔ اس طرح تالاب کے بیچ میں عمارت ہرن مینار کے علاوہ کسی اور مغلیہ عمارات میں نہیں بنائی گئی۔ تالاب کا اب کہیں نشان تک موجود نہیں ہے، البتہ اس کی نشیبی زمین موجود ہے جو کہ اس تالاب کی موجودگی کا پتہ بتا رہی ہے۔ عالمگیر نے اس احاطے کی نامکمل تعمیرات کو تکمیل تک پہنچایا، جن میں بارادری کا کچھ حصہ اور تالاب سے ملحقہ پل بھی عالمگیر کے حکم پر تعمیر ہوا۔ عمارت کے اندر جانے کے لیے 2 پل بنائے گئے تھے، جن میں 31 محرابیں موجود ہیں۔ 44 فٹ اونچی یہ عمارت ایک بلند چبوترے پر بنائی گئی ہے۔ بارادری کی یہ عمارت بیرونی طرف سے مربع شکل کی ہے، جو کہ چاروں اطراف سے دیکھنے میں ایک جیسی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس عمارت کے بیرونی اطراف دیواروں کی تزئین و آرائش سنگ مرمر سے کی گئی تھی، مگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس عمارت کا سارا پتھر اکھاڑ لیا گیا، لیکن تعویذ قبر پر پتھر ابھی بھی موجود ہے۔ عمارت کے چبوترے کو سنگ سرخ سے بنایا گیا ہے۔ چبوترے کے سب سے اوپری جانب سنگ سرخ کو تراش کر پھولوں کی خوبصورت بیل بنائی گئی ہے۔ اس طرح کی بیل مقبرہ جہانگیر میں بھی بنائی گئی ہے۔ اس عمارت کے چاروں اطراف محراب دار راہداری کھلتی ہے۔
ہر راہداری میں دائیں اور بائیں مربع کھڑکیاں بنائی گئی ہیں۔ راہداری سے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے برآمدہ آتا ہے جس میں محرابیں بنائی گئی ہیں۔ مغلیہ عمارتوں کی تعمیر میں محرابوں کا استعمال بہت کیا جاتا تھا۔ پس اس عمارت کے طرز تعمیر میں بھی اس روایت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اس بارادری کے عین وسط میں تعویذ قبر موجود ہے جس کو مکمل طور پر سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور یہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ مغلیہ دور میں شاہی خاندان کی خواتین کی قبریں عموماً تہخانے میں بنائی جاتی تھیں، جبکہ اوپر کی جانب تعویذ بنایا جاتا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نادرہ بیگم کے مقبرے میں بھی اس امر کا خیال رکھا گیا ہے اور اوپر والے حصے پر صرف تعویذ قبر موجود ہے۔ مقبرے کا فرش مکمل طور پر سنگ مرمر سے بنا ہے۔ یہ عمارت 2 منزلہ ہے۔ اس عمارت کے تالاب تو ختم ہو گئے، مگر محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے 2 اطراف فوارے لگائے گئے ہیں، جس سے اس عمارت میں مغلیہ طرز تعمیر کی مماثلت نظر آتی ہے۔ اس عمارت میں بنائی گئی محرابیں، کالبوتی چھت، گنبد، فوارے اور ہوادار برآمدے مغلیہ فن تعمیر کے اہم پہلو ہیں۔ مقبرے کی عمارت کے بیرونی طرف چھت پر کوئی گنبد نہیں ہے۔ اس عمارت میں موجود کئی خصوصیات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ شاہ جہاں کے دور میں تعمیر ہوئی۔ اس عمارت کے اندرونی جانب دیواروں اور چھتوں کو مختلف رنگوں کی غالب کاری اور فریسکو پینٹنگ سے آرائش کیا گیا ہے، مگر اب اس آرائش کے صرف آثار ہی باقی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس بارادری کے گرد وسیع و عریض باغ تھا جس کے ارد گرد 4 دیواری تھی اور باغ کے چاروں کونوں پر برج تعمیر کیے گئے تھے جن میں لال پتھر کا استعمال کیا گیا تھا۔ سکھ اور انگریز ادوار میں اس عمارت کی خوبصورتی کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔ انگریز دور میں اس علاقے کو چھاؤنی میں بدل دیا گیا۔ چھاؤنی میں عمارات تعمیر کروانے کے لیے